الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کرام الیکشن 2024 اب جو ہے آخری لمحات ہیں الیکشن کے، اور ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ قومی اسمبلی کے مختلف جو حلقے ہیں ان کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں۔ تو ناظرین آج کی ویڈیو کے اندر میں ڈسٹرکٹ شیخوپورہ، اس سے پہلے بھی میں اس کے اوپر ویڈیو کر چکا ہوں، لیکن کیونکہ اب ان دو حلقوں کے اندر جو ہے حالات جو ہے تبدیل ہوئے ہیں، کافی حد تک تبدیل ہوئے ہیں، تو وہ نئے جو حالات کے اندر تبدیلی ہے وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ ناظرین ڈسٹرکٹ شیخوپورہ کے جو دو حلقے میں آپ کے سامنے رکھوں گا، این اے 114 اور این اے 116، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں ان کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی آرا کا اظہار ضرور کریں۔ ناظرین سب سے پہلے اگر میں تفصیلات رکھوں آپ کے سامنے، این اے 114 این اے 114 شیخوپورہ، یہ دراصل شرک پور جو تحصیل ہے اس پر مشتمل یہ حلقہ ہے۔ ناظرین اس حلقے کی اہم بات یہ کہ رانا تنویر حسین پاکستان مسلم نون کے سینئر رہنما تقریباً 5 سے 6 بار جو ہے وہ یہاں سے ممبر قومی اسمبلی منتخب ہو چکے ہیں اور بہت ہی تگڑے امیدوار ہیں، اور 2018 میں بھی وہ یہاں سے ممبر قومی اسمبلی منتخب ہوئے اور پاکستان تحریک انصاف کے علی اصغر منڈا ان کے مقابلے میں تھے، یعنی رانا تنویر صاحب نے تقریباً 1 لاکھ کے قریب ووٹ حاصل کیے تھے اور علی اصغر منڈا جو ہے انہوں نے 75,000 کے قریب ووٹ حاصل کیے تھے اور وہ یہاں سے الیکشن ہار گئے تھے۔ لیکن ناظرین اب جو صورتحال ہے، پاکستان مسلم نون کے امیدوار ہیں رانا تنویر، اور علی اصغر منڈا جو ہے وہ الیکشن نہیں لڑ رہے، ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے تھے۔ اب ارشد محمود منڈا جو ہے وہ یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کی حمایت یافتہ امیدوار ہیں جو یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ناظرین اب جو صورتحال تبدیل ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ یہاں سے افتخار بھنگو جو کہ 2022 میں مسلم نون کے ایم پی اے تھے اور کافی زیادہ ووٹ بینک رکھتے ہیں، اب انہوں نے جو ہے وہ یہ افتخار بھنگو جو ہے وہ جو جلیل احمد شرک پوری نے جب وہ پاکستان مسلم نون کو چھوڑ کر تحریک انصاف میں شامل ہوئے تھے تو پاکستان مسلم نون نے انہیں ٹکٹ دیا تھا اور وہ یہاں سے الیکشن جیت گئے تھے، تو بہت ہی تگڑے امیدوار ہیں، اپنا جو ذاتی ووٹ بینک رکھتے ہیں۔ اب ناظرین وہ جو ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر جو ارشد محمود منڈا ہیں ان کی سپورٹ کا اعلان کر دیا ہے، یعنی رانا تنویر صاحب کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوا ہے کہ ارشد محمود منڈا کی جو سپورٹ ہے وہ افتخار بھنگو نے کر دی ہے۔ افتخار بھنگو جو ہے وہ کافی تگڑے امیدوار ہیں، اپنا ذاتی ووٹ بینک رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ سابق جو ایم پی اے کے امیدوار تھے افضال علی ورک، انہوں نے بھی جو ہے اس وقت جو ارشد محمود منڈا ہے ان کی سپورٹ کا اعلان کیا ہے، اور جو رانا عباس علی خان ہے یہاں پر ایک اور تگڑے امیدوار ہیں، انہوں نے بھی یہاں سے جو ہے جو ارشد محمود منڈا ہے ان کی سپورٹ کا اعلان کیا ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ قومی اسمبلی کے اوپر جو پہلی سچویشن تھی کہ رانا تنویر صاحب بہت زیادہ آگے تھے، اب بھی اس وقت کے سروے کے مطابق بھی رانا تنویر حسین جو ہیں وہ ارشد محمود منڈا سے آگے ہیں، لیکن ناظرین سرپرائز بھی آ سکتا ہے۔ تو اب جو وہ یعنی ووٹوں کا فرق تھا جو کہ پہلے 25,000 ووٹوں سے جیتے تھے، اب وہ فرق محض 3-4 ہزار یا 5 ہزار ووٹوں پر آ گیا ہے، اور آنے والے چند دنوں کے اندر رانا تنویر صاحب کو کافی ٹف ٹائم بھی مل سکتا ہے، لیکن اب تک کے سرویز کے مطابق 3 سے 4% جو ہے رانا تنویر صاحب ابھی بھی آگے ہے۔ اب ناظرین اگر اس کے نیچے جو صوبائی اسمبلی کے حلقے ان کی بات صرف میں آپ کو بتاتا چلوں کہ امیدوار کون کون سے ہیں۔ اگر آپ پی پی 138 کی بات کریں تو ابو ذر چدڑ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں، جبکہ پیر اشرف رسول جو ہیں وہ پاکستان مسلم نون کے امیدوار ہیں، اور اس حلقے کے اندر آپ دیکھیں تو پیر اشرف رسول جو ہے وہ اس دفعہ بھی تگڑے امیدوار لگ رہے ہیں، جبکہ پی پی 139 میں دیکھیں تو اعجاز بھٹی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں جو کہ نئے امیدوار ہیں۔ اس کے علاوہ رانا تنویر حسین جو ہے وہ خود یہاں سے ممبر صوبائی اسمبلی کا الیکشن بھی لڑ رہے ہیں، اور اس حلقے کے اندر آپ دیکھیں تو رانا تنویر حسین بہت ہی تگڑے لگ رہے ہیں اور جو اعجاز بھٹی صاحب وہ بہت پیچھے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین پی پی 140 میں سے اویس ورک پاکستان تحریک انصاف کے اور میاں عبدالرؤف جو ہے وہ پاکستان مسلم نون کے امیدوار ہیں، تو یہاں پر بڑا دلچسپ مقابلہ ہے، لیکن یہاں پر جو اویس ورک صاحب ہے ابھی تک کے مطابق ان کی پوزیشن بہتر ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین اگر ہم اگلے حلقے کی بات کریں جو کہ این اے 116 ہیں، یعنی جیسا کہ میں نے پیچھے بتایا کہ صوبائی اسمبلی کے اوپر نون لیگ زیادہ تکڑی ہے 114 کے اندر شرک پور کے علاقے میں، جبکہ جو قومی اسمبلی کا حلقہ ہے اس میں ابھی بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ رانا تنویر صاحب بہتر ہیں، آگے ہیں، لیکن
ان کی پوزیشن پہلے کے مطابق کمزور ہوئی ہے اور جو ارشد محمود منڈا ہے ان کی پوزیشن مضبوط ہوئی ہے۔ اب ناظرین NA116 کی اگر ہم بات کریں تو 2018 میں سے سردار محمد عرفان ڈوگر پاکستان مسلم نون کے یہاں سے وہ الیکشن جیتے تھے، انہوں نے تقریباً 96,000 ووٹ حاصل کیے تھے، اور علی سلمان پاکستان تحریک انصاف کے انہوں نے 64,000 ووٹ حاصل کیے تھے۔ اب ناظرین جو 2024 کی بات کریں تو یہاں پر مسلم نون نے جو ٹکٹ دیا ہے وہ سردار محمد عرفان ڈوگر کو دیا ہے۔ مسلم نون کے امیدوار وہی ہیں، جبکہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے انہوں نے اب یہاں جو ٹکٹ دیا ہے وہ خرم منور منج کو دیا ہے۔ خرم منور منج بھی بہت ہی تگڑے امیدوار ہیں اور کافی اچھا مقابلہ جو ہے اس حلقے کے اندر کر رہے ہیں، اور خرم منور منج کو یہاں پر بہت سے سینئر جو پولیٹیشین ہیں جو ذاتی ووٹ بینک رکھتے ہیں، جس میں چودھری جمیل ہیں اور جازیب خان ہیں، ان کی سپورٹ انہیں حاصل ہے۔ اور اگر آپ اس حلقے کی صورتحال اب دیکھیں تو اس وقت جو ہے سردار عرفان ڈوگر جو ہیں وہ پیچھے ہیں، جبکہ خرم منظور منج جو ہے وہ اس حلقے کے اندر تگڑے لگ رہے ہیں، اور لگ یہ رہا ہے کہ وہ یہ نشست نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے اگر الیکشن فری اینڈ فیئر ہوتے ہیں۔ اور کیونکہ ابھی تک بھی، لیکن ایک بات ہے کہ شیخو پورہ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کمپین بہت اچھی کر رہی ہے، اچھی کمپین چل رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی، اس کے علاوہ بھی وہ کمپین کر رہے ہیں۔ تو اگر فری الیکشن ہوتے ہیں اور الیکشن ڈے پہ کوئی دھاندلی نہیں ہوتی تو یہ والی جو نشست ہے یہ خرم منور منج نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جبکہ ناظرین اگر آپ صوبائی اسمبلی کے ان دو حلقوں کی بات کریں تو PP 143 میں شیر اکبر خان جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں، اور اشتیاق انور جو ہے پاکستان مسلم نون کے امیدوار ہیں، اور اس حلقے کے اندر جو شیر اکبر خان ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے تگڑے امیدوار ہیں، اور یہ والی نشست وہ نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جبکہ اگر آپ اس سے جو اگلا حلقہ ہے اس میں دیکھیں تو PP 144 جو ہے اس میں سرفراز ڈوگر پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں، اور چودھری سجاد حیدر گجر جو ہیں وہ پاکستان مسلم نون کے امیدوار ہیں۔ تو اب اس حلقے کے اندر بھی بہت زبردست مقابلہ ہے، اور لیکن یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں تو سرفراز ڈوگر جو ہے وہ تگڑے امیدوار لگ رہے ہیں، لیکن سجاد حیدر گجر صاحب بھی بہت تگڑے امیدوار ہیں، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سیٹ کے اوپر جو ہے وہ کافی تگڑا مقابلہ ہوگا۔ اوورآل اگر میں بتاؤں آپ کو تو NA114 میں ابھی بھی رانا تنویر جو ہے فیورٹ ہیں، جبکہ NA116 میں جو ہے خرم منظور منج جو ہیں وہ فیورٹ ہیں، اور جو صوبائی اسمبلی کی اوپر والی 3 نشستیں ہیں NA114 میں اس میں مسلم نون، اور نیچے جو 143 اور 144 میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے جو ان کے حمایت یافتہ امیدوار ہے وہ آگے ہیں۔ ناظرین انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔